महाजिर, सिंधी कौम परस्त, शतरंज की बिछी हुई सियासी बिसात, शानदार माजी और गुजरा हुआ 30 साल के खराब हालात और मुस्तकबिल के शदीद अंदेशे, मायूसी की इसमें गुंजाइश नहीं है। सियासत खेल से कम नहीं है और ख़ास तौर पे शतरंज का खेल। इसमें कोई शक नहीं कि सिंधी कौम परस्त जो खेल खेल रहा है वो बहुत शानदार है, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो खिलाड़ी आज बेहतरीन खेल खेल रहा है और मद्दे मुकाबिल को तकरीबन बिल्कुल बर्बाद कर चुका है, ज़रूरी है कि आखिरी नतीजा उसके ही हक में हो। सिंधी वडेरा जो है उसने चाहा कि तालपुरों और कलहड़ों का ज़माना वापस आ जाए। इसलिए नहीं कि सिंधी कोई कौम है, ये झूठ है। सिंधी कोई कौम नहीं है, बकवास है। इस पर मेरी कई बातें भरी पड़ी हैं और भी लोगों ने बात की है। सिंधी वडेरा माशी तौर पर एक काम करने वाला तबका चाहता है सिंध में, जैसे वो पहले हिंदुओं को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अंग्रेज के आने के बाद हिंदू ने आंखें दिखाई और 40% ज़मीनें तो उसकी अपनी थी और 30% जो थी वो गिरवी रख ली थी, जिसका पैसा उसको नहीं मिला और वो इंडिया चला गया। चूंकि वडेरे ने इंडिया के मुसलमानों की जो तहरीक थी मजहब के नाम पर, उसमें शमूलियत इख्तियार करके अपने फायदे को देखा। पहले बंबई से सिंध को अलहदा कराया मुस्लिम लीग की अलीगढ़ के मूवमेंट के जरिए। फिर उसने क्या किया कि हिंदू को यहां से निकाल बाहर किया और फिर कराची को कैपिटल के तौर पे पेश किया 46 में, ताकि मईशत जो है वो कराची की स्ट्रांग हो, जो कि सिंध का शहर था, ताकि वडेरा मज़े से मुफ्त की रोटी तोड़े। हुआ क्या कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इतना शदीद कत्ल आम होगा और कत्ल गारतगरी होगी और महाजिरों की एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले वो पंजाब और सिंध आ जाएंगे। जब वो यहाँ आ गए तो जो सिंधी वडेरा जो कल तक मुस्लिम कौम परस्त बना हुआ था, तेजी से उन पर पलटा खाया और 48 में आने वाले जो कमज़ोर महाजिर थे, जो उर्दू बोलने वाले आए थे, उन पे जुल्म और तशद्दुद शुरू कर दिया ताकि वो वापस जाए। उसके नतीजे में लाखों वापस भी चले गए। जो उनको ज़मीनें मिली उनको जो है कब्ज़ा किया। मतरूका सिंध पे 90% आज सिंधी वडेरे का कब्ज़ा है, ख़ासतौर पे भुट्टो दौर में जो हुआ। तो उसकी जो सियासी बिसात थी, अब उसने पहले मुस्लिम कौम परस्त का दावा दिया, फ़ौरन पैंतरा बदला और किसी खिलाड़ी के तरीके से सिंधी कौम परस्ती को जन्म देना शुरू किया। सिंधी कौम परस्ती को जन्म देते हुए भूल गया कि असल सिंधी को वो खुद निकाल बाहर कर चुका है और वो खुद जो है वो बलोच है, ज़्यादातर बलोच है या फिर अरब, तुरान, ईरान, अफगान डिसेंट के लोग हैं, जो सिंधी कौम परस्ती की इसलिए तरवीज कर रहे हैं ताकि माशी तौर पे वो मुफ्त खोरे रहें और सारी मईशत उनके हाथ में रहे। और वो कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं है, आज तक वो कामयाब है। उनसे माजी में थोड़ी सी गलती हुई, 83 में वो पाक फौज से टकरा गए, मगर उनको फौरन एहसास हुआ, उन्होंने डिट्रैक्ट किया। 83 के बाद उन्होंने महाजिरों की इंतहाई बेवकूफ़ क़यादत जो थी उसको इस्तेमाल किया और महाजिरों को, जैसे माजी में होता था कि बादशाह लोग और सरदार लोग घोड़ों पे और हाथियों पे बैठ के जंगें लड़ा करते थे और सामने प्यादे जो थे वो कट मर जाया करते थे दुश्मन की फौज से, तो सिंधी कौम परस्त ने, पीपल्स पार्टी और जीएसएन ने मिलकर एमक्यूएम को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? एक तरफ फौज से लड़ा दिया और फिर उसके बाद कोटा सिस्टम के नाम पर बनने वाली ये महाजिरों की तंजीम, महाजिरों के शनाख्त के नाम पर बनने वाली तंजीम ने शनाख्त को भी दफनाया और महाजिर से मुत्तहदा बन गए। और साथ ही हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार जैसे नाअहल, अहमक और जिसको कहा जाए कि ज़मीर फरोश लोगों के जरिए 18वीं तरमीम की छुरी महाजिरों के गर्दन पर सिंधी कौम परस्त ने चलवाई। आज एमक्यूएम के लोग रो रहे हैं कि हमारी बल्दिया के पास बजट नहीं है, मगर इकरार करने को तैयार नहीं है कि बजट क्यों नहीं है बल्दिया के पास। इसलिए कि उसका सहरा अगर किसी के सर पे बांधा जा सकता है तो वो दो अफराद हैं, हैदर अब्बास रिजवी और फारूक सत्तार, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर
یہ مہاجروں کا گلا کٹوایا۔ تو یہ کہنا صحیح ہے کہ سندھی قوم پرستی کی چالیں بالکل کامیاب رہیں، اور آج ابھی وہ ایک اور چال چل رہا ہے جس کا مہاجروں کو احساس بھی نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں وہ فوج میں اب داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بیوروکریسی پہ قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بیوروکریسی مہاجر کے پاس تھی، کوٹا سسٹم کے ذریعے قبضہ کر لیا۔ فوج میں مہاجر بے پناہ تعداد میں ہوتے تھے، افسر بے پناہ تھے، ایئر فورس میں بھی اور آرمی میں بھی، اس کی ثبوت کئی میجر جنرل اور جنرل موجود ہیں، مشرف صاحب موجود تھے، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کو فوج سے لڑایا گیا، مہاجر نوجوانوں میں بدزنی پھیلائی گئی، اور 83 میں جو فوج نے لشکر کشی کی تھی سندھی قوم پرستوں پر ایم آر ڈی تحریک میں، آج مہاجر فوج سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ مہاجر کو نہیں کرنی چاہیے۔ مہاجروں کی بقا جو ہے وہ پاکستان ہے۔ بنگلہ دیش میں حماقت کی تھی، جو مہاجر تھے انہوں نے بنگالیوں کا ساتھ نہ دیکھی، چونکہ بنگالی جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، 50% جو بنگال میں پاپولیشن تھی وہ بنگالیوں کی تھی، یہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، یہ پاکستانی فوج کے ساتھ بلا وجہ میں کھڑے ہو گئے۔ مگر سندھ کے اندر مہاجر جو ہے وہ اگر 50% نہیں صحیح تو 40% تو ہے، اور ساتھ دیگر قومیتیں بھی ہیں، تو سندھ کبھی بھی سندھو دیش بن نہیں سکتا انلیس کہ سندھی جو ہے وہ حکومت پہ مکمل طور پر قابو میں ہو، اور فوج میں بھی اس کے اتنے لوگ ہوں کہ کل جب پاکستان کمزور ہو تو سندھ کی فوج جو ہے سندھ کو ٹیک اوور کر لے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا سیاسی شطرنج کی، تو سندھی قوم پرست نے سیاسی شطرنج اتنی شاندار کھیلی ہے 100 سال میں۔ بھٹو اور جی ایم سید، جی ایس سندھ اور پیپلز پارٹی نے مل کر بہترین کام کیا ہے، اور ہم نے ابھی تک ناکامی کا منہ دیکھا ہے، اس لیے کیونکہ ہم سیاست سمجھ ہی نہیں پائے۔ دیکھیں، جنگل کا قانون ہوتا ہے کہ ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھاتا ہے۔ جو لومڑ ہے وہ خرگوش کو کھا لیتا ہے، خرگوش جو ہے وہ کیڑے کھا لیتا ہے، لومڑ کو شیر کھا لیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر طاقتور نہیں بنے کہ تو آپ کو کمزور سمجھ کے کوئی بھی دبا دے گا، اور جو جانور خود اپنے ہی قبیلے کے بچوں کو کھا لیتے ہیں وہ جانور خود کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جانور بھی جو ہے اپنے قبیلے پہ، اپنے کنبے پہ حملہ آور نہیں ہوتے۔ یہ مہاجروں کی بدقسمتی تھی کہ مہاجروں کی قیادت نے اپنے ہی مہاجروں پہ بے پناہ ظلم کیا، غدار 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 کہہ کے مہاجروں کو برباد کیا۔ اب بات آتی ہے مستقبل کی۔ مستقبل مہاجروں کا شاندار ہے اگر مہاجر سیاسی بساط سمجھے۔ رو رو کے وقت نہیں گزر سکتا، آپ کو ہمت کر کے اپنے موقف پہ ڈٹنا ہوگا۔ شناخت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لفظ اردو بولنے والے کا جو استعمال ہے وہ ختم ہونا چاہیے، جو نہیں کرتے ان کو ان کا جو ہے جس کا جائے کہ مواخذہ کیا جانا چاہیے کہ بھئی یہ کیا لگا رکھی ہے آپ نے اردو بولنے والے، ہم مہاجر ہیں، اردو پورا پاکستان بولتا ہے۔ دوسری بات، فوج سے نہ ہمارا ٹکراؤ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے فوج سے ہمارا، فوج سے نہ ہمارا معاشی ٹکراؤ، نہ تعلیمی ٹکراؤ، نہ ثقافتی ٹکراؤ۔ فوج ہمارے ایکچولی دوست بن سکتی ہے، فوج ہمارے مفاد میں کھڑی ہو سکتی ہے اگر ہم فوج کو سمجھا سکے کہ سندھی قوم پرستی جو ہے وہ دراصل پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے، جو کہ ایک سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، سچ یہی ہے۔ چونکہ ملک جو ہوتے ہیں، وطن جو ہوتے ہیں، اس میں قوم جو ہے وہ ایک ہوتی ہے جو ملک کی ہوتی ہے۔ جو ملک کے اندر مختلف جن کو آپ کہتے ہیں قومیتیں، ان کو قومیت بننا پڑتا ہے، اور اگر وہ قوم بن کے رہیں گے، بننے کی کوشش کریں گے تو وہ ملک کمزور ہوتا ہے۔ یہ سمپل سا فینومنا ہے۔ تو سندھی قوم پرست جب قوم پرستی کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کو کمزور کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی اور سمجھانی ہوگی۔ سندھی قوم پرست کے جو حملے انہیں روکنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ اگر 18ویں ترمیم ختم نہیں ہوتی ہے تو سندھی قوم پرست پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہمیں برباد کر کے رکھے گی۔ تو ضروری ہے کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے ہونے کی بات کی جائے۔ صوبے کی مہم کو الیکشن مہم نہ بنایا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان سمیت جتنے بھی مہاجر گروہ ہیں وہ صوبے کی جد و جہد کو تیز کریں، اور جو انہیں کنونس کریں لوگوں کو
کہ بھائی صوبے کی ضرورت سندھ میں سب سے زیادہ ہے. یہ کہاں کیا انصاف ہے کہ پنجاب کو تو آپ توڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بنے گا کے پی کے اندر, یا فاٹا صوبہ بنے گا, اور سندھ میں صوبہ نہیں بنے گا. کیوں؟ کیا سندھ کو آپ پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, سچ بولنے کی ضرورت ہے, کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, جم کے بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, اس سے غرض نہیں کہ مہاجروں کی کتنی پارٹیاں بنتی ہیں, مہاجروں کے کتنے گروہ بنتے ہیں, ان کا مقصد ایک ہونا چاہیے. جو لوگ غدار 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 کہتے ہیں, ان کے منہ پہ جو ہے ان کے جس کو جواب دینا پڑے گا کہ کوئی غدار نہیں ہے جب تک کہ وہ مہاجر مفاد کے خلاف بات نہ کرے. اور مہاجر جو مفاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صوبے کی بات کی جائے, متروکہ سندھ پہ جو قبضہ ہے اس کی بازیابی کی بات کی جائے, سندھی قوم پرستی کے سامنے کھڑا ہونے کا سلیقہ پیدا کیا جائے, اور فوج اور پنجاب کو گالی دینا بند کی جائے, چونکہ فوج اور پنجاب ہمارا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے. یہ کام آپ کیجئے. کیا وجہ نہیں ہے کہ جو ہے قوم جو ہے وہ ترقی کرے اور حالات بدلے. رہی بات بلوچ اور پشتون کی, ہمارا ان سے کیا لینا دینا بھائی, جب تک کہ بلوچ اور پشتون ہمارا ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. پہلے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمیں قومیت تسلیم کریں, ہماری قومیت کا اقرار کریں, ہمارے مسائل پہ آواز بلند کریں, تو پھر ٹھیک ہے آپ بلوچوں کی مظلومیت کے گیت گائیں. اگر وہ یہ نہیں کر سکتے, ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا بھائی؟ پوری دنیا میں 50 مظلوم ہیں. سب سے بڑے مظلوم تو اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہے, محصور نے پاکستان, اور اس سے بڑے مظلوم سندھ کے مہاجر بننے جا رہے ہیں اگر ہم سب مہاجروں نے ہمت اور حوصلے سے کام نہیں لیا اور اس سیاسی کھیل کو نہیں سمجھا, اور اس سیاسی کھیل میں صحیح چالیں سمجھ کر نہیں چلی. یہ بہت ضروری ہے. آپ یہ کیجئے, سندھی قوم پرست ایسے منہ کی بل گرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی چالوں کو سمجھے تو صحیح پہلے آپ. جو وہ تالپوروں کا دور لانا چاہتا ہے وہ کبھی نہیں آنا چاہیے. بس یہی میرا نئے سال کا پیغام ہے.